नाजरीन کرام، سویڈن میں عرصے سے قرآن کریم کی منظم بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سویڈش حکام نے ڈنمارک سے تعلق رکھنے والے متشدد اور جنونی سیاستدان رامسوس بالڈون کو اسٹاک ہوم کے ترک سفارت خانے کے سامنے کلام پاک نظر آتش کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس پر ترکی نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انقرہ میں سویڈن کے سفیر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ اسے تھما دیا اور اس عمل کو نہایت شنیع اور قابل نفرت قرار دیا۔ اس کے ساتھ سویڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ اجازت نامہ منسوخ کر دے۔ اسٹاک ہوم پولیس نے جمعے کے روز مذکورہ سیاستدان کو ترک سفارت خانے کے سامنے احتجاج کرنے اور قرآن جلانے کی اجازت دی تھی۔ ترک وزیر خارجہ مولود چاولش نے کہا کہ اس طرح کی حرکت اظہار رائے کی آزادی کے زمرے میں نہیں آتی۔ ہم کسی مذہب کی مقدس کتاب کو جلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنا انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد ترک وزیر دفاع نے اپنے سویڈش ہم منصب کو ترکیہ آنے سے روک دیا۔ بول جانسن کا 27 جنوری کو انقرہ کا دورہ طے تھا۔ واضح رہے کہ مذکورہ جنونی شخص کی جانب سے قرآن کریم جلانے کا سلسلہ 2017 سے جاری ہے۔ تاہم گزشتہ رمضان کے آغاز سے سویڈش میں یہ مکروہ عمل ایک باقاعدہ مہم کے تحت جاری ہے۔ رقبے کے اعتبار سے شمالی یورپ کے اس سب سے بڑے ملک میں مسلمانوں کا تناسب 6% ہے۔ اس اعداد و شمار کو حقیر نہ سمجھیں کہ 2/3 سے زیادہ آبادی خود کو ملحد یا کسی بھی مذہب سے وابستہ نہیں سمجھتی اور 25% مسیحیوں کے مقابلے میں 6% بہت چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ سویڈش معاشرہ پرامن، بقائے باہمی اور برداشت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ 2 سال پہلے جب جنوبی سویڈن کے سکولوں میں بچیوں کے سکارف اوڑھ کر کلاس میں آنے پر پابندی لگائی گئی تو مقامی عدالت نے از خود نوٹس لے کر پابندی کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ مسلمانوں کے صدمہ پہنچانے کے لیے قرآن پاک کی بے حرمتی انتہا پسندوں کا خاص ہتھیار ہے۔ گوانتانامو کے عقوبت قدوں میں بھی مضبوط اعصاب کے قیدیوں کو قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے ذہنی ٹارچر کیا جاتا رہا ہے۔ مغرب میں توہین قرآن کا منظم آغاز 2010 میں ہوا جب امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر گینزول کے ایک متعصب پادری ٹیری جونز نے سانحہ نیو یارک کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس سال 11 ستمبر کو قرآن جلانے کا دن قرار دیا، لیکن شہری دفاع کے مقامی محکمے نے اسے متنبہ کیا کہ عوامی مقامات پر آگ جلانے پر پابندی ہے اور اگر قرآن کو آگ لگائی گئی تو تقریب کے تمام شرکاء پر آتش زنی کے مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ چنانچہ ٹیری جونز نے قرآن کریم کو جلانے کی تقریب منسوخ کر دی۔ چند ماہ بعد اس شیطان صفت انسان پر یہ خبط پھر سوار ہوا اور 20 مارچ 2011 کو اس نے اپنے چرچ میں عدالت لگائی، قرآن کے نسخے کو ملزم کے کٹہرے میں رکھا اور خود منصف کی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ 8 منٹ کی عدالتی کارروائی کے بعد اس نے قرآن کو انسانیت دشمن، خواتین کے حقوق کا مخالف اور دہشت گردی کی کتاب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی اور ایک جلاد پادری نے قرآن کے نسخے پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ اب اس فعل کبھی کا بیڑا ڈنمارک نیاد سویڈش سیاستدان راسموس پلوڈن نے اٹھایا ہے۔ پلوڈن ایک انتہائی ہارڈ لائن پارٹی کا سربراہ ہے۔ اس شخص کے کردار کا یہ عالم ہے کہ اگست 2021 میں ڈنمارک کے ایک جریدے نے انکشاف کیا کہ یہ سوشل میڈیا پر کم عمر لڑکوں سے نازیبا گفتگو کرتا ہے۔ اس نے بے شرمی سے اس کا اعتراف بھی کیا۔ اس پر پولیس سے بدتمیزی پر جرمانہ بھی ہو چکا ہے۔ اس نے اپریل 2019 میں ڈنمارک کے شہر تیبور میں قرآن کے خلاف ایک مظاہرے کا اعلان کیا، لیکن صرف 100 افراد وہاں پر آئے، جبکہ سورہ اخلاص پڑھتے کئی ہزار مسلمانوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 1 سال بعد اگست 2020 میں پھر یہ شیطانی منصوبہ بنا، لیکن حکام نے اسے گرفتار کر کے اس کے ملک ڈنمارک بھیج دیا۔ اپنے رہنما کی گرفتاری پر انتہا پسند برہم ہوئے اور انہوں نے قرآن کا ایک نسخہ نظر آتش کر دیا، جس پر وہاں فسادات پھوٹ پڑے جو کئی دن جاری رہے۔ کچھ ہی عرصے بعد پلوڈن سویڈن واپس آ گیا۔ اس کے والد سویڈن کے شہری تھے اور اس بنیاد پر اسے بھی شہریت مل گئی۔ اب یہ ملعون ڈنمارک اور سویڈن کے مختلف شہروں میں پھر قرآن سوزی کی واردات کرتا پھر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف یہ واردات
सियासी मफादात समेटने का आसान हरबा है। मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए प्लोडन उन शहरों में कुरान को नजर आतिश करने की तकरीब मुनक्किद करता है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इस मजमूम मुहिम का आगाज जानबूझकर रमजान में किया गया। मकामी मुसलमान इस शैतानी हरकत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, लेकिन बड़ा मसला यह है कि मुसलमानों की बड़ी तादाद तारकीन वतन और पनाह गजीनों पर मुश्तमिल है और मकामी कवानीन के मुताबिक मुजाहरों में गिरफ्तार होने वाले हर गैर मुल्की को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जा रहा है। ये बात समझ से बाला तर है कि मुजरिमाना पस मंजर रखने वाला शख्स जिसे मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में 14 दिन जेल भी हो चुकी है, खुलेआम नफरत का बाजार गर्म कर रहा है। सितम जरीफी के एक तरफ इंतजामिया ने इस वैशी को खुली छुट्टी दे रखी है, तो दूसरी जानिब पुरअमन मुसलमान मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके मुल्क से बेदखल किया जा रहा है। दूसरों के जज्बात को मजरूह करने का यह खेल इजहार राय की आज़ादी के नाम पर मगरिब के मुहज़्ज़ब मुआशरे का वतीरा बन चुका है। इसे हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। वो इस तरह तेजी से फैलते इस्लाम की रोशनी को रोकना चाहते हैं, मगर ई ख्याल अस्त व मुहाल व जुनू अस्त। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी कुरान पाक की बेहुरमती के घनौने फेल की शदीद मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना इजहार राय की आज़ादी नहीं है, जबकि कुवैत ने भी कुरानी नुस्खा नजर आतिश किए जाने के मजमूम अमल की शदीद मजम्मत करते हुए इसे इंतहाई खतरनाक अमल करार दिया है। मज़कूरा तीनों ममालिक के अलावा किसी भी इस्लामी मुल्क की जानिब से इस मामले की मजम्मत नहीं की गई। तुर्की ने मलून प्लाटून को इजाजत देने पर अनकरा में मुतय्यन स्वीडिश सफीर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन इसके बावजूद स्वीडन की हुकूमत ने इजाजत वापस न ली। तुर्क इंतजामिया का कहना है कि स्वीडिश हुकूमत की जानिब से इस घनौने अमल की इजाजत देना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। स्वीडन ने वार्निंग के बावजूद मलून प्लाटून को इजाजत देकर 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह किए हैं। नाज़रीन इकराम, तुर्की और स्वीडन के दरमियान नेटो की रुकनीत के मामले पर भी कशीदगी चल रही है। स्वीडन नेटो में शमूलियत का ख्वाह है, लेकिन तुर्की गुज़श्ता बरस मई से उसकी मुखालिफत कर रहा है। तुर्की का कहना है कि स्वीडन पहले तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के नाक़िदीन और कुर्द रहनुमाओं को डिपोर्ट करे, लेकिन स्वीडन ये मुतालबात तस्लीम नहीं कर रहा। तुर्की ने नेटो रुकनीत के मामले पर बातचीत के लिए स्वीडिश वज़ीर दिफा का तयशुदा दौरा भी मनसूख किया है और कहा है कि अब मुज़ाकरात का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। काबिल जिक्र बात यह है कि रासमुस प्लाटून और उसकी पार्टी की जानिब से इससे कबल भी इस्लाम मुखालिफ मुहिम चलाई गई है। 2022 और 2020 में भी प्लाटून ने अपने साथियों के हमरा कुरान पाक को नजर आतिश करने की तकरीब के इनेकाद की कोशिश की थी, जिसके बाद स्वीडन में बड़े पैमाने पर मुजाहरे फूट पड़े थे।